نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن ابي الاحوص الجشمي رحمه الله تعالى قال بينما ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يخطب ذات يوم فإذا هو بحية تمشين على الجدار فقطع خطبته ثم ضربها بقضيبه حتى قتلها ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من قتل حية فكأنما قتل مشركا قد حل دمه رواه احمد۔ حضرت ابو الاحوص جشمی رحمہ اللہ تعالی سے مروی ہے، فرماتے ہیں بینما ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یخطب ذات یوم، ایک دن جناب ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، فَإِذَا هُوَ بِحَيَّةٍ تَمْشِينَ عَلَى الْجِدَارِ، تو دیکھا کہ ایک سانپ دیوار پر چڑھ رہا ہے، چل رہا ہے، فَقَطَبَ خُطْبَتَهُ، تو انہوں نے اپنا خطبہ وہیں چھوڑا، ثُمَّ ضَرَبَهَا بِقَضِيبَةٍ، پھر اپنے نیزے کے ساتھ اسے مارا، حَتَّى قَتَلَهَا، حتیٰ کہ اس کو قتل کر دیا یعنی مار دیا، ثم قال، پھر فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا کہ آپ ارشاد فرما رہے تھے من قتل حیتا، جس آدمی نے سانپ کو مارا، فکأنما قتل مشرکا قد حل دمہ، تو گویا کہ اس نے ایسے مشرک کو مار دیا جس کا خون حلال ہو چکا ہو۔ بعض دوسری روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جو آدمی سانپ کو مارتا ہے اسے 7 نیکیاں ملتی ہیں، اور ایک تیسری روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جس آدمی نے سانپ کو اس کے ڈر کی وجہ سے چھوڑ دیا، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہیں جس میں یہ جرأت نہیں ہے۔ تو یہ سانپ دشمن ہے انسان کا، اور اس کو مارنا اتنا بڑا اجر ہے کہ جو مشرک جس کا خون حلال ہو، اس مشرک کا خون حلال ہوتا ہے جو مسلمانوں سے لڑنے کے لیے میدان میں آ جائے۔ یاد رکھیں جو مشرک کسی ریاست میں، مسلم ریاست میں رہتا ہو اور ذمہ بن کر رہتا ہو، اس کا قتل جائز نہیں، لیکن جو میدان میں آ گیا مسلمانوں سے لڑنے کے لیے تو وہاں اس کو مارنا وہ بڑے اجر کی بات ہے، جیسے ایک شہادت کا درجہ ہوتا ہے، اور اسی طرح کسی کو مارنے کا بھی اس کے قریب ترین ثواب ہوتا ہے۔ تو فرمایا سانپ کو مار دیا تو اس نے گویا کہ مشرک کو مار دیا، اس لیے کہ سانپ اور ایسا مشرک دونوں کاٹنے میں، نقصان پہنچانے میں برابر ہیں، ایک جسمانی نقصان پہنچاتا ہے اور دوسرا روحانی نقصان پہنچاتا ہے۔ تو اس لیے یہ سانپ وغیرہ اور اس طرح کا یہ جرأت ہونی چاہیے مسلمانوں میں، اتنا کمزور دل نہیں ہونا چاہیے کہ جانور بھی ذبح نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمت و حوصلہ نصیب فرمائے۔